بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے دوستو، عزیزوں کو السلام علیکم۔ میرے پیارے دوستو، آج کا موضوع ہے تابوت سکینہ کیا ہے، بیت المقدس کے اندر کیا رکھا تھا جس کی طرف منہ کر کے بنی اسرائیل عبادت کیا کرتے تھے۔ جانی اس ویڈیو میں بیت المقدس تابوت سکینہ کے بارے میں۔ اس ویڈیو کا مقصد اللہ کے مقدس گھر جسے بیت المقدس کہتے ہیں اس کی فضیلت بیان کرنا ہے۔ یہ من گھڑت قصہ نہیں بلکہ تابوت سکینہ کا ذکر قرآن مجید کی سورہ بقرہ آیت نمبر 248 میں تفصیل سے آیا ہے۔ ترجمہ ان کے نبی حضرت شموئیل علیہ السلام نے ان سے بنی اسرائیل کا اس کی حضرت طالوت کی حکومت کی نشانی یہ ہے کہ جب تابوت سکینہ ہمارے پاس آئے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لیے سکون، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کے گھرانے والے پہلے گزرے نبیوں سے لے کر کے چھوڑے ہوئے سامان جیسے جوتے، امامہ، لاٹھی، منع و سلبہ اور تورات کی تختیاں ہیں، اسے فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ تم ایمان والے ہوگے تو اس میں تمہارے لیے بڑی نشانی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام تک نماز عبادت پڑھتے وقت چہرے کا رخ یعنی قبلہ کعبہ شریف کی طرف رہا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لے کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 17 ماہ تک قبلہ بیت المقدس رہا۔ یہ عبادت گاہ ایک مقدس چٹان تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے بعد سیدنا سلیمان علیہ السلام نے اس چٹان کے اوپر ایک عبادت گاہ ہیکل سلیمانی بنوائی جسے ہیکل سلیمانی کہتے ہیں۔ یہی بیت المقدس ہے جس کا مطلب پاک گھر ہے۔ بیت المقدس شرم اور بیت المقدس مکہ دونوں کے معنی پاک گھر اور اللہ کا گھر ہے، دونوں اللہ کے گھر ہیں۔ سوچیے کتنی عظیم نشانی ہے بیت المقدس۔ حضرت سلیمان علیہ السلام بیت المقدس تعمیر کروا رہے تھے، اسی درمیان ان کا انتقال ہو گیا۔ اس بابت بھی قرآن میں تفصیل سے لکھا ہے، تعمیر کے بعد یہودیوں نے تابوت سکینہ اس میں رکھ دیا۔ سارے یہودی بیت المقدس میں رکھے تابوت سکینہ کی جانب منہ کر کے نماز عبادت کرنے لگے۔ آخر کیا ہے تابوت سکینہ؟ تابوت یعنی صندوق اور سکینہ کا مطلب جسے سکون ملے۔ اس مبارک صندوق سے یہودیوں کو بہت سارے فیض حاصل ہوتے تھے، جیسے جہاد پر جاتے وقت دشمنوں کی تعداد دیکھ کر یہودی جب خوف زدہ ہونے لگتے، دشمنوں کی تعداد دیکھ کے مارے ڈر سے ان کے پسینے چھوٹنے لگتے، یہاں تک کہ نوبت دم دما کر بھاگنے کی آن پڑتی، تب وہ نعرہ لگا کر اس صندوق کو سب سے آگے رکھتے۔ اللہ اس صندوق کے صدقے طفیل سے ان کی مدد کرنے کے لیے فرشتوں کی فوج بھیج دیتا۔ آسمان میں اذا جاء نصر اللہ والفتح قریب کی صدائیں گونجنے لگتی، چاروں جانب روحانی ماحول ہو جاتا۔ آیات کے ورد اور تابوت کی برکت سے ڈرپوک بنی اسرائیل کے دلوں کے مضبوط ہو جاتے، ان کے جسم میں روحانی طاقت آ جاتی جس سے انہیں سکون حاصل ہوتا، ان کے سینے مضبوط ہو جاتے، نتیجن وہ دشمنوں پر غالب ہو جاتے، کامیابی ان کے قدم چومنے لگتی۔ اس لیے اس صندوق یعنی تابوت کو تابوت سکینہ کہتے ہیں کیونکہ اس سے انہیں سکون ملتا تھا۔ تابوت سکینہ میں کیا رکھا تھا؟ یہ شمشاد کی لکڑی کا بنا ہوا ایک صندوق تھا جس کی لمبائی چوڑائی تقریباً 40 بائی 40 فٹ تھی۔ یہ مقدس صندوق حضرت آدم علیہ السلام پر نازل ہوا تھا۔ اس میں آنے والے انبیاء نبیوں کے حلیہ مبارک جیسے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حلیہ مبارک اس میں محفوظ تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کا عصا لاٹھی جسے وہ جنت سے لائے اسی میں رکھا ہوا تھا، یہ آخر تک آپ ہی کے پاس رہا۔ طور معراج یہ لاٹھی پیڑھی در پیڑھی آپ کی اولادوں کو ملتی رہی، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوتی ہوئی ان کے بیٹے مدین، پھر ان کے ونشج حضرت شعیب علیہ السلام تک پہنچی۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے یہ لاٹھی عصا بکری چراتے وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے کر دی جو ان کے داماد تھے۔ دوسری طرف یہ تابوت سکینہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دوسری اولاد حضرت اسحاق علیہ السلام سے ان کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام کو ملا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جنتی کرتا اور اپنے والد حضرت اسحاق علیہ السلام کا کمر بند تھا۔ یہ سبھی نشانیاں اس میں جمع ہوتی رہیں۔ ان کے بعد ان کی اولاد بنی اسرائیل کے قبضے میں تابوت سکینہ رہا، اور مدین میں حضرت شعیب علیہ السلام جو رشتے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سسر تھے، وہی جنہوں نے ان کو بکریاں چرانے کے لیے اپنی لاٹھی دی تھی۔ حضرت شعیب علیہ السلام حضرت مدین کے بیٹے تھے۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد تھے۔ ان کے بعد یہ تعبد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مل گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس میں تورات شریف کے نسخے اور اپنا خاص سامان رکھنے لگے۔ چونکہ تعبد بہت بڑا اور شمشاد کی لکڑی کا بنا ہوا تھا، اللہ کی قدرت سے ہزاروں برس بنا سڑے گلے یہی صحیح سلامت رہا۔ اس میں آپ کی جوتیاں اور بڑے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام نبینا اور حضرت یوسف علیہ السلام کا امامہ شریف بھی رکھا تھا۔ آسمان سے اترنے والا کھانا منع و سلوہ بھی بطور تبرک ایک برتن میں محفوظ تھا۔ قرآن میں اس بابت لکھا ہے، اس تعبد کا ذکر قرآن شریف میں پارہ نمبر 2 آیت نمبر 248 رکوع نمبر 16 پر ہے۔ بنی اسرائیل میں جب بھی کوئی مسئلہ پیدا ہوتا تو لوگ اس صندوق سے فیصلہ کرتے۔ کرامات یہ تھی کہ صندوق اسے فیصلے کی آواز اور فیوچر میں ہونے والی فتح کی بشارت بھی بنی اسرائیل کو سنائی دیتی۔ سبحان اللہ، یہ بڑا ہی مقدس و برکت والا صندوق تھا۔ تابوت سکینہ سے کیسے فیض حاصل کرتے تھے؟ بنی اسرائیل اس صندوق کو اپنے آگے رکھ کر اس میں رکھی پاکیزہ چیزوں کو وسیلہ بنا کر اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے۔ نبیوں کی تبرکات و تورات کی موجودگی سے ان کی دعائیں قبول ہو جاتی اور آنے والی بلائیں، بیماریاں اور مصیبتیں بھی ٹل جایا کرتی تھیں۔ یعنی بنی اسرائیل کے لیے تابوت سکینہ برکت، رحمت کا خزانہ اور اللہ کی مہربانیوں کا مقدس ذریعہ تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹ گیا۔ قوم طرح طرح کے گناہوں میں مبتلا ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ کا عذاب بنی اسرائیل پر نازل ہوا۔ ان لوگوں پر بنی عمالقہ نام ایک کافر قوم نے زبردست سے حملہ کر دیا۔ ان کافروں نے بنی اسرائیلوں کا قتل عام کر کے یشرعلم کو تہس نہس کر ڈالا۔ ان کے گھروں کے ساتھ بیت المقدس بھی زمیں دوش کر دیا اور ان سے تابوت سکینہ چھین کر کافر قوم عمالقہ نے تابوت سکینہ کی اہمیت کو نہیں سمجھا۔ اس مقدس تابوت کو لوٹ لے گئے۔ ان لوگوں نے ایک کوڑے دان میں تابوت کو پھینک دیا۔ تابوت سکینہ کی بیعت بھی کرنے پر اللہ تعالیٰ نے قوم عمالقہ کے دیش میں طرح طرح کی بیماریاں بھیج دیں۔ وہاں کے لوگ وباسیر سے پیڑت ہو گئے اور جہاں دیکھو وہیں چوہے نظر آنے لگے، جیسے وہاں پلیگ بھی پھیل گیا۔ قریب 5 بستیاں اس بیماری سے صاف ہو گئیں۔ عذابوں کا سلسلہ دیکھ کر قوم عمالقہ کے بادشاہ کو یقین ہو گیا یہ بلا اس صندوق کی بے ادبی کی وجہ سے آئی ہے۔ چنانچہ ان لوگوں نے اس مقدس صندوق کو ایک بیل گاڑی پر لاد کر اسے بنی اسرائیل کی بستی یشرعلم کی طرف پھینک دیا۔ اللہ نے فوراً 4 فرشتوں کو مقرر فرما دیا جو اس مقدس صندوق کو بنی اسرائیل کی نبی حضرت شموئیل علیہ السلام کی خدمت میں لے گئے۔ یہ واقعہ بھی قرآن میں موجود تفصیل سے لکھا ہے۔ اس طرح بنی اسرائیل کو ان کی کھوئی ہوئی شان اور نعمت دوبارہ مل گئی۔ یہ صندوق حضرت شموئیل علیہ السلام کے پاس ٹھیک اس وقت پہنچا جب آپ نے حضرت طالوت کو بنی اسرائیل کا بادشاہ مقرر کیا، جبکہ بنی اسرائیل حضرت طالوت کو بادشاہ بنانے پر تیار نہیں تھی اور یہی شرط ٹھہری کہ تابوت سکینہ انہیں مل جائے تب ہم طالوت کی بادشاہی تسلیم کر لیں گے۔ حضرت شموئیل علیہ السلام نے دعا کی، چنانچہ صندوق آ گیا اور بنی اسرائیل حضرت طالوت کو بادشاہ ماننے پر راضی ہو گئے۔ طالوت کے بادشاہ بننے کے بعد بنی اسرائیل کا سامنا جالوت نام کے ایک ظالم بادشاہ سے ہوا جس نے بیت المقدس شہر پر قبضہ کر رکھا تھا۔ بیت المقدس کو فتح کرنے کے لیے جالوت کو ماننا ضروری تھا۔ 17 برس کے بعد ایک نیک لڑکے نے بنی اسرائیل کو نجات دلائی، یعنی انہوں نے جالوت کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ طالوت نے وعدے کے مطابق اپنی بیٹی کی شادی اس لڑکے سے کر دی اور آدھی بادشاہت بھی اسے دے دی۔ جانتے ہیں وہ نیک لڑکا کون تھا؟ جی ہاں، بیت المقدس کی تعمیر کا خواب دیکھنے والا حضرت داؤد علیہ السلام۔ اس طرح حضرت داؤد علیہ السلام نے یشرعلم پر 30 برس حکومت کی اور نبوت دونوں کی۔ اس وقت جب تابوت شامیانے میں رکھا جاتا تھا کوئی عمارت مقرر نہیں تھی۔ یہ دیکھ کر حضرت داؤد علیہ السلام کا دل مچل اٹھتا تھا۔ ان کا قیام تو محلوں میں، ان کے رب کے بندے کی مقدس نشانی والا صندوق خیمے میں۔ آپ کی دلی خواہش تھی کہ تابوت سکینہ کو محفوظ رکھنے کے لیے ایک مقدس عمارت بنوائی جائے، اور آپ نے اس عمارت کو بنانے کے لیے زیتون کے پیڑ کے قریب مقدس چٹان پسند کر لی۔ اللہ کے حکم سے اسی جگہ چٹان پر آپ کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام نے جناتوں کی مدد سے ایک مسجد تعمیر کروائی، جس کا کام لگاتار 7 سال تک چلا۔
حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت انسانوں کے علاوہ جناتوں، چرندوں، پرندوں، ہواؤں پر بھی تھی۔ ان کی ساری طاقت ایک جادوئی انگوٹھی میں تھی جسے آپ ہمیشہ پہنا کرتے تھے، اور آپ کے گلے میں ایک تعویذ تھا جس پر آنے والے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام گدا ہوا تھا، اور جادوئی انگوٹھی بھی اس تابوت میں رکھ دی گئی۔ اسی مسجد میں ایک خاص اور مقدس جگہ پر تابوت سکینہ کو رکھا گیا، جس کی طرف منہ کر کے یہودی عبادت کرنے لگے۔ یہ مسجد بعد میں ہیکل سلیمانی سے مقبول ہوئی۔ اس کے آس پاس بہت سی پیغمبروں کی مزار اور پیدائش مقام بھی ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام نبیوں نے یہی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں نماز ادا کی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں کا روحانی سفر بھی کیا، جس کا ذکر قرآن میں سورہ 17 بنی اسرائیل کی آیت نمبر 1 میں آیا ہے۔ یہ تابوت جس مقدس چٹان پر رکھا تھا وہ آج گنبد خضرا بنا ہے، جس کی طرف منہ کر کے شروعاتی 17 مہینے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھا ہے، وہ یہیں سے معراج بھی کی تھی۔ یہ ہمارا قبلہ اول ہے۔ چٹان کے نیچے بطور ثبوت مسجد بھی بنی ہوئی ہے۔ اسی چٹان پر حضرت سلیمان علیہ السلام بھی عبادت کیا کرتے تھے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعات نماز شکرانہ بھی پڑھی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد ان کے بیٹوں میں یشرلم بڑھ گیا، اور بنی اسرائیل میں نا اتفاقیاں بڑھنے لگیں۔ بنی اسرائیل ایک اللہ کی عبادت چھوڑ کر ہیکل سلیمانی میں پوجا پاٹ کرنے لگ گئے۔ نتیجن دوبارہ بنی اسرائیل پر اللہ کا قہر برپا ہوا۔ عیسیٰ سے لے کر 600 برس پہلے بابل کے بادشاہ بخت نصر نے یشرلم اور ہیکل سلیمانی کو زمین میں ملا دیا۔ کچھ برس کے بعد حضرت عزیر کے بعد واپس ان کی تعمیر حضرت ذوالقرنین نے فرمائی۔ پھر ٹائڈس رومنوں نے اسے تیسری بار زمین کر دیا اور ہیکل سلیمانی کے خزانے اور تابوت سکینہ کو لوٹ لیا۔ اس کے بعد سے تابوت سکینہ کا آج تک پتہ نہیں چلا۔ فی الحال تابوت سکینہ غائب ہے، یہ لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہے۔ جب قیامت قریب ہوگی تب تابوت سکینہ کو حضرت امام مہدی علیہ السلام ڈھونڈ لیں گے، اور اس میں رکھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عصا یعنی لاٹھی، حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی سے کافر اور مومن کی پہچان کر کے ہر مومن اور کافر کی پیشانی پر نشان دہی کریں گے۔ مومن کی پیشانی پر حاضہ مومن حقہ اور کافر کی پیشانی ماتھے پر یعنی حاضہ کافر چھپ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو زندگی میں ایک بار کعبہ شریف اور مسجد نبوی کے بعد بیت المقدس کی زیارت کروائے، جہاں اللہ نے برکت دے رکھی ہے۔ محترم عزیز و دوستوں، امید کرتا ہوں آپ کو یہ ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ایسے اسلامک واقعات اور معلومات حاصل کرنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں